اچھا، ایک بزرگوں کا ایک قافلہ گزرا کہیں سے، تو انہوں نے کتاب القلیوبی میں یہ واقعہ اور بھی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے ایک جگہ رات میں قیام کیا تو رات میں انہیں گدھے کی طرح بھیانک آوازیں سنائی، گدھے کی طرح رات میں۔ دن نکلا تو انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو کوئی گدھا نہیں تھا وہاں پر، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ قریب میں ایک بوڑھی عورت کا خیمہ تھا، اس کا کچا سا گھر تھا، وہاں پہ پہنچے، جا کر کے کہا بوڑھی عورت ہم تو یہاں نئے ہیں، یہ بتاؤ کیا یہاں کوئی آواز جو آ رہی تھی یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنا کہا تو بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، روتے ہوئے کہتی ہے پوچھنے والوں یہ جو تمہیں گھوڑے کی گدھے کی آواز آ رہی تھی یہ گدھے کی آواز نہیں تھی بلکہ میرے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگوں نے کہا معاملہ کیا ہے ضعیفہ پورا بتاؤ تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ ضعیفہ نے آپ دیدہ ہو کے کہا وہ میرا ہی بیٹا تھا جو بری عادتوں کا شکار تھا، شراب کی عادت لگ گئی تھی اسے، بری عادت تھی، جب شراب پی کے گھر کو آتا تو میں کہتی بیٹے میں نے تجھے پیدا کیا، 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال خونے جگر پلایا، تیری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، میرے بیٹے آج تو ایسا شرابی بن گیا، تو باہر سے آتا ہے تو شراب کی بدبو تیرے منہ سے آتی ہے، آخر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ روتی ہوئی ماں کہتی ہے جب میں یہ جملے کہتی اپنے بیٹے کو سمجھاتی تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا گدھی کی طرح بھونکتی کیوں ہے، گدھی کی طرح آوازیں کیوں نکالتی ہے، خاموش ہو جا۔ روزانہ کا اس کا یہی طریقہ ہو گیا، آخر ماہوں برداشت کرتی رہی، مگر ماں کے علاوہ ایک انسان بھی تو ہوں۔ ایک دن میرا دل ٹوٹ گیا اور غصے میں آ کر کے میری زبان سے نکل گیا اے خدا میرے بیٹے کو تو موت دے دے اور اسے گدھا ہی بنا دے، یا اپنی ماں کو گدھا کہتا ہے۔ میں محبت سے سمجھاتی ہوں تو مجھے گدھا کہہ کر کے مخاطب ہوتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، میرے خلاف اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ روتے ہوئے ماں کہتی ہے کہ میری وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ لوگوں اپنے ماں باپ کی بد دعائیں نہ لیا کرو، اور جو ماں باپ بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم صبر کا پیکر ہو، یقیناً اپنی اولاد کے لیے بہت صبر کرتے ہو، تھوڑا سا صبر اور بڑھاؤ، غصے میں بھی آ جاؤ تو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، چونکہ جیسے تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے ویسے ہی تمہاری بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، تمہاری بد دعا اولاد کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، اس لیے تم صبر ہی کرتے رہو تو ہی بہتر ہے، چونکہ اگر بد دعا کرو گے تو وہ برباد ہو جائیں گے، اور وہ برباد ہو جائیں گے تب بھی تم ٹھنڈک سے نہ رہ پاؤ گے، تب بھی تمہارا دل بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، جیسا کہ اس ماں کا تھا جس کی میں داستان سنا رہا ہوں۔ اب میں ماں باپ کے حوالے ہی سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ مجھے اس پہ بھی تقریر کرنا ہے لوگوں، اور روتے روتے بتاتی ہے اے لوگوں ایک دن یہ ہوا کہ میرے بیٹے کی زندگی کا آخری ٹائم آ گیا، میں نے دیکھا کہ جب اس کی روح نکل رہی ہے تو بھیانک طرح کی آوازیں نکل رہی ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے مجھ سے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، میرے بیٹے کے منہ سے گدھے جیسی آوازیں نکل رہی ہیں، بالآخر اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، میرے بیٹے کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، وہ مر گیا، اسے قریب ہی میں قبر میں جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ ماں روتے ہوئے کہتی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، روزانہ جب سپیدے سحر نمودار ہونے کے بعد دن کا اجالا پھیلتا ہے اور رات جب ایسے ہی قریب آتی ہے، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہو جاتا ہے، فضا کے بندریچے سکوت شب کا پیغام دیتے ہیں، پوری کائنات میں سناٹا پسر جاتا ہے، لوگوں دنیا سو جاتی ہے، میرے بیٹے کی قبر سے رات کے وقت میں گدھوں کی طرح آوازیں نکلتی ہے، وہ جو رات میں تم آوازیں سن رہے تھے، روتے ہوئے ماں بتاتی ہے اے لوگوں وہ آوازیں کسی گدھے کی نہیں تھی، میرے اپنے ہی بیٹے کی تھی، جو بیٹا شرابی بن گیا تھا، جو بیٹا میرا غدار بن گیا تھا، فرما بردار نہیں بن پایا تھا۔ یہ سارے لوگ جمع ہو کر کے اس لیے قبر پہ گئے تاکہ کچھ پڑھ دیں، اصالے ثواب کر دیں، اس کی روح کو سکون ملے۔ جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے تو برگے ہٹے ہوئے تھے، دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدے در سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا۔ یہ لوگ جیسے ہی قبر کے بالکل قریب پہنچے ان کے ہوش و حواس ہو گئے، انہوں نے کیا دیکھا؟ جو میت قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہے اس کا ناف تک جو حصہ ہے وہ انسانوں جیسا ہے، اور ناف سے اوپر یا سینے سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ گدھے کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو شراب جیسی بری عادتوں سے بچائے۔
زور سے بولیے آمین، زور سے۔ گدھے جیسا حصہ بنا دیا گیا اس کا۔ اب سوچئے ذرا، ان لوگوں کے ہوش و حواس ہو گئے۔ میرے ساتھیوں، بشر حافی کے غلام بننا چاہتے ہو یا اس برباد انسان کے راستے پر رہنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ اور دیکھو، ماں باپ کے فرما بردار بنو گے نا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اونچا بولو ذرا، اونچا بولو، اونچا بولو، اونچا بولو۔ دیکھو، ماں کی نافرمانی کر کے برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ دسترخوان پہ کبھی تم جاؤ اور اگر 3 روٹیاں ہیں، ماں بھوکی ہے نا، ماں بھوکی ہے، اس کو بھی کھانے کی حاجت ہے، اور ماں نے چہرہ پڑھ لیا میرے بیٹے کو بھی کھانے کی حاجت ہے، گھر پہ راشن نہیں ہے، تو ماں اپنے بیٹے کی بھوک پر اپنی بھوک قربان کر دے گی۔ اور ماں کہے گی بیٹے میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کھانا کھا لے۔ یہ قربانی نہ تیرا دوست دے سکتا ہے، نہ تیرا یار دے سکتا ہے، نہ تیرے ساتھ موٹر سائیکلوں پر موج مستی کرنے والا، کلب میں ناچنے والا، شراب کی بھٹیوں پہ شراب پینے والا، کوئی بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنا لقمہ تجھے دے دے۔ یہ تو ماں کا کلیجہ ہے کہ دسترخوان کی رکھی ہوئی 3 روٹیاں اس نے خود نہیں کھائیں بلکہ کہا بیٹے تو یہ کھانا کھا لے میرے لال۔ یہ ماں کا کلیجہ ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ جملہ کہا تھا، آج بھی دہراتا ہوں، ناپنے والوں نے سمندر کی گہرائی تو ناپی ہوگی مگر آج تک کوئی ماں کی ممتا کو نہیں ناپ پایا۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ ایسی محبت کرتی ہے یار۔ ماں کو محبت سے تو دیکھو، پیار سے دیکھو۔ قاری ذوالفقار صاحب توجہ کیجئے ذرا، ماں کو محبت سے دیکھو، پیار سے چھوڑیے، نعرے رہنے دیجئے، یہ لوگ لگا دیں گے، ان کے سمجھ میں آئے گا۔ باقی اب نعروں والی تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ دلوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تمہارے اور ماں کی محبت کا سمندر پیدا ہو جائے، وہ تقریر میں کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنتے رہو، تیزی کے ساتھ۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں، تو پیار سے تو دیکھ ماں کو، ماں کی جھریوں کو محبت سے دیکھ، باوضو ہو کر کے ماں کے چہرے کی زیارت تو کر۔ تو بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ مجمع میں سے نعرہ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، میں نے مائک خراب ہونے کی وجہ سے ذوالفقار بھائی سے منع کر دیا تھا۔ آپ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، میں آپ سے منع نہیں کروں گا۔ ماں کی محبت میں لگا دیجئے، ماں کی محبت میں لگا دیجئے۔ آپ لگانا چاہ رہے ہیں، میں آپ سے منع نہیں کروں گا۔ ماں باپ کی عظمت بھی بولیے، میں بول رہا ہوں ماں باپ کی عظمت بولیے زندہ باد، عظمت والدین بولیے زندہ باد۔ قاری صاحب تجربے کی بات بتاؤں میں، دیکھو تمہاری بستی میں بھی ایسے کیسز آئے ہوں گے۔ 4 بھائی تھے، چاروں نے ماں باپ کو بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچی ماں کو بھی الگ تھلگ کر دیا۔ اگر ایسی صورتحال آ گئی کہ کسی بیٹے کی بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی اسے، وہ بالکل کمزور ہو گیا، روٹیوں کو محتاج ہو گیا، تو خدا کی قسم ماں کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو ہنس رہا ہوتا، بدلہ لیتا کہ جیسا کیا ویسا بھرا۔ ماں کو اگر پتا چلے میرا وہی بیٹا جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، میرا وہی لخت جگر جس نے مجھے روٹیوں کو محتاج کر دیا اور مجھے بوجھ سمجھ کے میرا سامان باہر پھینک دیا، گھر سے نکال دیا، اسے جب پتا چلا کہ میرا وہی بیٹا ہے تو اللہ کی قسم لے کر کے میں کرسی پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں سچی بات کہ ماں کو پتا چل جائے نا تو ماں آئے گی پھر بھی اس کے پاس اور کہے گی بیٹے دنیا نے ساتھ چھوڑا ہے، ماں نے کلیجے سے تجھے آج بھی لگا لیا ہے۔ دنیا نے بے سہارا کیا ہے لیکن ماں نے بے سہارا نہیں کیا ہے۔ ماں پھر بھی آئے گی، دوسروں کے برتن مانجے، دوسروں کے گھروں پہ جا کر کے محنت مزدوری کرے، مگر تیرا پیٹ پھر بھی ماں بھر دے گی۔ یہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، جس کی ماں باحیات ہے اس کی قدر کر لے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ماں باپ کو محبت سے دیکھو، اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر 2 مرتبہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھو، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ تم گنج گرودوارہ گئے تھے، کاس گنج گئے تھے، مغرب کے ٹائم آنے کا تھا، موبائل میں بیٹری ڈسچارج ہو گئی، موبائل آف ہو گئے، آپ نے رکھ لیا، ادھر تمہارے گھر والے سب سو جائیں گے، یہ تو کروٹیں جو بدل رہی ہے نا اپنے بسترے میں اٹھ اٹھ کے بار بار دروازہ دیکھ رہی
کبھی چھت پہ جاتی ہے، کبھی باہر جھانک کر کے دیکھتی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتی، وہ تیری وہی ماں ہوتی ہے جس کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کے جگر کا تو ٹکڑا ہے۔ وہ بار بار کبھی چھت پہ جاتی ہے، کبھی دروازے پہ جاتی ہے، میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا؟ گھر والے کہہ رہے ہیں ارے آ جائے گا، موبائل آف ہی تو کر لیا۔ ارے تمہیں کیا پتا میں ماں ہوں، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے قرار نہیں آئے گا، میرا بیٹا پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ وہ رو رہی ہے، کبھی دروازے پہ جاتی ہے، کبھی چھت پہ جاتی ہے۔ اگر تو فجر تک نہیں آئے گا نا، گھر والے سو گئے، محلے والے سو گئے، تیرے دوست فون لگا کر کے نیند آ گئی، پوری رات اگر نہیں سویا تو تیرا بوڑھا باپ نہیں سویا یا تیری بوڑھی ماں نہیں سوئی، دونوں کا دل بے چین رہا۔ باپ ہے تو کبھی پیدل چلتے چلتے 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر گنج گنڈوارا چلا گیا، میرا بیٹا آیا کیوں نہیں؟ کبھی سپاہیوں سے پوچھ رہا ہے، کبھی رکشا پولروں سے پوچھ رہا ہے، تم نے اس کلر کا اس رنگ کا انسان تو نہیں دیکھا؟ ماں ہے مسلح بچھا کر کے خدا کی بارگاہ میں تیری زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، میرا بیٹا یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ آج تجھے وہی ماں باپ بوجھ لگنے لگے، آج تجھے انہی ماں باپ کی اونچی آواز اچھی نہیں لگتی۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے اس ماں پہ زبان کی سختی مت دکھایا کر، جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا ہے اس ماں کے خلاف قدم مت اٹھایا کر۔ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ ایک باپ نے بیٹے سے دروازہ کھلوایا تو بیٹے نے غصے میں بھر کے کہا کہ اتنا آسان سا دروازہ ابا جی کھل نہیں رہا۔ ابا جی نے یہ بات سنی تو رو دیے، کہا بیٹا تو 3 سال کا رہا ہوگا، جب دروازہ کھولتا تھا نیچے سے تو میں اوپر سے دروازہ تیرے ہاتھ سے زیادہ طاقت لگا کے کھول دیا کرتا تھا، اور تو یہ سمجھتا تھا میں کھول رہا ہوں۔ میرا دل خوش ہو جاتا تھا، میرے بیٹے کے اندر اعتماد پیدا ہو رہا ہے، میرے بیٹے کے اندر حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ لوگوں یہ ماں باپ ہیں، دیکھ کے والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے، دیکھ کے والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے، یہ ہے قول رسول کے اس کو، یہ ہے قول رسول کے اس کو، ایک حج کا ثواب مل جائے۔ میری بات کا برا تو نہیں مان رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے زور سے ذرا، برا تو نہیں مان رہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ زور سے بولو بھائیو آمین، اور اونچا بولیے نا آمین۔ تمہیں وہ راتیں یاد نہیں رہی؟ سردیوں میں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے، ہم لوگ اڑ بھی نہیں سکتے، لیکن جب تم چھوٹے تھے دودھ پینے کا زمانہ تھا، اگر اس بات میں شک ہونا اللہ اولاد دے گا تو یقین آ جائے گا تمہیں، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے، اپنی اولاد سے تو یہ چاہتا میری فرما بردار بنے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے خود فرما بردار نہیں بنتا۔ اپنی اولاد اگر تجھ سے چاند بھی مانگے تو تو باپ ہے، لا کے دے گا، جیسے بھی ہوگا خرید کے لائے گا، بازار سے کھلونے لائے گا، منع نہیں کرے گا۔ تو کبھی سوچ تیرے ماں باپ نے بھی تجھے ویسے ہی پالا، بول زور سے بول میرے بھائی، زور سے بول ذرا، تیرے ماں باپ نے بھی تیری ویسی تربیت کی ہے؟ آج تو جو کامیاب کھڑا ہے، مجھے اس جملے پہ بڑا غصہ آتا جب لوگ کہتے ہیں ابا جی نے پیسے مانگ لیے، ابا جی تو ہم سے ہی مانگتے ہیں، ٹوٹا ہوا چشمہ بھی ہم صحیح کرا کے لا کے دیں، MBBS ڈاکٹر کو بھی ہم دکھائیں، MD ڈاکٹر کو بھی ہم دکھائیں، ذرا سے تیرے پیسے کیا خرچ ہوئے، تیرے باپ پہ تیرے ماتھے پہ شکن آ گئی؟ تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے باپ نے میرے لیے نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا؟ تیوہار آیا عید بقرعید کا، اپنے لیے نئے لباس نہ بنائے، تیرے لیے بنا کر کے دیے، اور تو آج انہیں بہت سمجھتا ہے۔ میں تو تب کامیابی سمجھوں گا آج کے جلسے کی جب مجھے قاری ذوالفقار صاحب سے فون پہ بات ہو تو بتائیں کہ کئی ماں باپ نے آ کر کے مجھے بتایا کہ جلسے کا اتنا اثر ہوا، میرا بیٹا پچھلے 2 مہینے سے نہیں بول رہا تھا، لیکن فجر کی نماز کے بعد اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا جب تک معاف نہیں کر دو گے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یہاں یہ نہیں سوچنا جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو،
تیری آنکھ میں آنسو دیکھے گا تو تیرے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تیرا باپ خوش ہو جائے گا، میرا بیٹا گھر واپس آ گیا۔ جس کی ماں زندہ ہے، جس کا باپ زندہ ہے، جیتے جی قدر کرو بھائیو، یہ ماں باپ انمول دولت ہوتے ہیں۔ ہمارے قاری ذوالفقار صاحب، کیا تم سمجھتے ہو تمہاری خوشی سے سب سے زیادہ تمہارے یار دوست خوش ہوتے ہیں؟ میں منع نہیں کرتا، سچے دوست خوش ہوتے ہوں گے، لیکن تمہاری کامیابی سے خونی رشتوں میں تمہارے دوستوں، رشتہ داروں، اعزا اقارب سب کو لگا لو، سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ تمہاری ماں ہوتی ہے، یا تمہارا باپ ہوتا ہے، یا تمہارا دادا نانی نانا ہوتے ہیں۔ قاری ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں بیچارے، مجھے آج اچھی طرح سے یاد، بڑی اچھی نعت شریف پڑھتے تھے، یہ بڑا نام تھا ان کا بچپنے میں، ان کے دادا ان کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے راما بزرگ، ہمارے وہاں ایک بستی ہے، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں ان کو کتنے خوش ہوتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یقیناً قاری ذوالفقار صاحب کو بھی ان کی بڑی یاد آتی ہی ہے، حضرات اپنوں کی یاد آتی ہی ہے میرے ساتھیوں، تو یہ بات یاد رکھیں۔ میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، ہمارے سنبل ہی کے ہیں، مجھے چھوڑنا ہے جلسے، ان کی بات مجھے کبھی بھی یاد آ جاتی ہے جب میں ماں باپ کے حوالے سے تقریر کرتا ہوں، تو مجھے چھوڑنا ہے اپنی گاڑی سے، اللہ نے بڑا نوازا انہیں، اکرام نام ہے ان کا، تو مجھے چھوڑنے آئے تو راستے میں ان کے ابا، ہر سال وہ اپنے ابا کی برسی کرتے ہیں، بقرعید کے دنوں میں برسی پڑتی ہے ان کے ابا کی، ہر سال کرتے ہیں، میں الحمدللہ ان کے وہاں تقریر میں ضرور جاتا ہوں، 4-5 سال سے، بلکہ زیادہ ہو گیا۔ راستے میں رونے لگے، میں نے کہا اچانک رونے کی وجہ، تو روتے ہوئے کہتے ہیں حضرت آج سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن میرا باپ نہیں ہے میرے پاس۔ کہتے ہیں میں نے الحمدللہ دلی جیسی مہنگی جگہ میں مکان بھی خرید لیا، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر روتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب بحیات تھے تو ہماری حالت اتنی اچھی نہیں تھی، غربت کا دور تھا۔ اب آج رونا اس بات کو لے کر کے آتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرا باپ نہیں ہے۔ ایسی فرما بردار اولاد بھی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے آنسو بھی بہاتی ہے، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ اور وہ الحمدللہ خرچ بھی خوب کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے ابا کے لیے، مسجدوں میں سمر سے بھی کرانا، مسجدوں میں ٹنکی لگوانا، اور یہ سارے کام وہ الحمدللہ کرتے ہیں، خوب اچھا کام کرتے ہیں۔ آپ میں سے جس کی ماں فوت ہو چکی ہو، جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جائے، یار پلاٹ خریدتے رہیں گے، بلڈنگیں بھی بناتے رہیں گے۔ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے میں اگر کمروں کی ضرورت ہو تو قاری صاحب سے کہیں گے ایک کمرہ میں اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے بنانا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے لیے سمر سے بھی لگوا، یہ کر جو بھی دین کام کی ضرورت ہو، جہاں بھی ضرورت ہو، اپنے ماں باپ کے، ان کی روح کتنی خوش ہوگی، بولیے زور سے، خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اونچا بولیے، کتنی خوش ہوگی ان کی روح۔ میں اس دن آیا تھا تو مجھے یاد آتا ہے، میں نے اس دن بھی وہ مصرے پڑھے تھے، 2 مصرے سجاد نظامی مرحوم، ان کی بھی 2 بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹیوں کو تو باپ کی بہت لگتی ہے، بیٹوں کو بھی لگتی ہے، مگر بنسبت بیٹوں کے بیٹیوں کو زیادہ لگتی ہے، چونکہ ان کے لیے تو سہارا زیادہ ماں باپ ہی ہو جاتے ہیں، ورنہ شادی کے بعد کہتے ہیں نا زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، جب تک ماں باپ ہیں تب تک قدر زیادہ ہوتی ہے، بعد میں کم ہو جاتی ہے، سب کے گھروں نہیں مگر عام طریقے سے یہی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مصرے وہ پڑھا کرتے تو اس دن بھی میں نے پڑھے تھے، شاید نہیں پڑھے ہوں تو آج سن لیجئے۔ وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھے